اللہ الرحمن الرحیم. کیا ناشتہ لے ہو؟ وأسفل الذقن فضمم حدود الوجه من الأطراف الأربعة ثم عطف على الوجه قوله واليدين والرجلين مع المرفقين والكعبين خلافا لزبر رحمه الله تعالى فإن پیسے لکھا کیے نہیں خلاف لظفر کے لکھے رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں چنگا لگتا جو لکھے وہ پڑھ دیں نا باقی تحقیق تو بعد کرا گے نا. فإن عنده لا يدخل المرفقان والكعبان في الغسل کیونکہ اس وقت تو عبارت پڑھ رہے ہیں نا. لأن الغاية لا تدخل تحت المغيّة ونحن نقول إن كانت الغاية بحيث لو لم تدخل فيها كلمة إله لم يتناولها صدر الكلام لم يدخل تحت المغيّة كالليل في الصوم وإن كانت بحيث يتناولها الصدر كالمتنازع فيه تدخل تحت المغيّة. بسم اللہ. إلى أن للنحويين في إلى 4 مذاهب. الأول دخول ما بعدها فيها قبلها فی ما یار فيما قبلها إلا مجازا یہ کون نسخہ ہے یار؟ والثاني عدم الدخول إلا مجازا والثالث الاشتراك والرابع الدخول إن كان ما بعدها في ما قبلها وعدمه إلا فهذا المذهب الرابع يوافق ما ذكرنا في الليل والمرافق. وأما الثلاثة الأول فالأول يعارضه الثاني فتساويا والثالث أوجب التساوي أيضا فوقع الشك في مواضع استعمال كلمة إله ففي مثل سورة الليل في الصوم إنما وقع الشك في التناول والدخول فلا يثبت التناول بالشك. مثل سورة النزاع ففي سورة النزاع وفي مثل سورة النزاع أنما وقع الشك في الخروج بعدما ثبت تناول صدر الكلام والدخول فيه فلا يخرج بالشك. وما ذكروا أنها غاية الإسقاط مشهور في الكتب فلا نذكره. في رواية هشام رضي الله عنه عن محمد رضي الله عنه هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك. مفصل جی ظرف لے لكن الأصح أنها العزم الناطق الذي ينتهي إليه عزم الساق. وذلك لأنه تعالى لفظ الجمع في أعضاء الوضوء فأريد بمقابلة الجمع بالجمع. انقسام الأحاد على الأحاد واختار في الكعب لفظ المثنى فلم يكن أن يراد به الانقسام الأحاد على الأحاد فتعين أن المثنى مقابل لكل واحد من أفراد الجمع فيكون في كل رجل كعبان وهما العظمان الناطئان. مزمان و تسنیہ نون مرفوع ہو گیا. وهو العظمان الناطئان لا مأخذ الشراك فإنه واحد في كل رجل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اور اسفل الذقن اور فرض وضو کا دھونا چہرے کا بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر کانوں کی طرف سے نیچے آتے ہوئے ٹھوڑی کے نیچے تک. ٹھوڑی کے اسفل الذقن جی تو چہرہ پورا ہو گیا جی. چہرہ ایتھوں شروع ہونا ہے انج لے آنا ہے تے ایتھے تک لے آنا ہے جی. اے طولن بھی تے عرضن بھی پورا ہو گیا. کون؟ چہرہ. پس پورے ہو گئے چہرے کے حدود اطراف اربع سے کہ نہ ہوئے
ایک طرف، دو طرف، تین طرف، چار طرف، وہ ہوتا منہ چونکہ انج بیان کیتا ہے، ایک، دو تے تین تے چار، انج تو اطراف اربع کیا ہو گئے؟ پورے ہو گئے جی، سمجھے؟ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ قولہ واسفل الذقن ہوا بفتحتین، ذقن مجتمع العظمین، دو ہڈیاں جمع ہوتی ہیں، وہ جو دانتوں کے اگنے کی جگہ ہیں۔ ایک آ جبڑا تے کا جبڑا اتھے کٹھا ہوندا جی، اتھے وچ جوڑ جی قذاف القاموس۔ اور یہ جو ہے نا اسفل الذقن، یہ معطوف ہے ماتن کے قول الاذن پر، اور یہ اسفل ذقن تھلے علیہ حصہ، یہ غایت مغیّہ وچ داخل ہے کہ نہیں؟ خارج مغیّہ سے اگر مراد اسفل سے ما تحت ذقن ہو، اگر ٹھوڈی دے تھلے والی تھاں مراد ہوئے نا تے ہن اے غایت اس مغیّہ کولوں کی مطلب تھلے دھونا فرض، اور داخل ہے غایت مغیّہ میں اگر مراد اسفل سے جز آخری ہو ٹھوڑی سے تو ہونے داخل ہے جی، دھونا فرض ہے جی۔ یہ ہوں شرح متن تو سارا کٹھا چلنا ہے، دھیان بھی رکھی رکھا جی۔ پھر عطف ڈالا مصنف رحمہ اللہ نے بجا پر اپنے قول کا، اور یدین او فرض وضو کا، اور یدین اور رجلین، یدین مال مرفقین تے رجلین مال کعبین، یہ کیا ہے؟ کس کا؟ دو تے تین ہو گئے، چوتھا مسا ہونا ہے جی۔ اچھا، یدین میں مرفقین داخل ہیں، یدین میں، اور رجلین میں دو میں گٹے داخل نے۔ خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، کیونکہ آپ کے نزدیک نہیں داخل مرفقان یدین میں، اور نہیں داخل کعبان رجلین میں، دونے میں۔ یہ فرض نہیں ہے، یہ سنیں جی، اے شاباش۔ اصل گل یہ بھی جتھے الہ ہوندا ہے نا، اس دا ما بعد ما قبل دے حکم وچ داخل ہوندا ہے کہ نہیں؟ شروع تو اختلاف ہے تے مکنا تو کوئی نہیں، تے چلنا ہے جو جن نے بھی پڑھنا ہے انہیں پڑھیاں گلاں ہی سنانیاں نے، بعض انج آکھیا بعض انج آکھیا جی۔ آخری محکمہ کیتا ہے بھی ما قبل کی جن سے ہو تو داخل ہوتا ہے، جن سے نہ ہو تو خارج ہوتا ہے۔ آخری گل ہے خلاصہ کڈیا جڑا جی، تنگو تفصیل ساری آ رہی جی، آگے سمجھ۔ تو آپ کے نزدیک یہ داخل نہیں ہے جی، کس میں؟ اچھا جی، دلیل آپ دی۔ بسم اللہ الرحمن۔ او شب کتاب پہلے دیکھو نا، اس لیے کہ غایت نہیں داخل ہوتی تحت المغیّہ، یہ دلیل ہے کن کی؟ کہ غایت اور جڑا الہ دا ما بعد انہوں غایت آندے نے تے ما قبل نو مغیّہ آندے نے۔ تو ایسا لائیں تے نہ پڑھی یہ گل ہے جی، کہ تم ہی نال ہی سے؟ اچھا نال سے، میں نے مغالطہ لگ گیا جی۔ تو غایت جو ہے مغیّہ میں، تو چونکہ دونوں جگہ کیا ہے؟ الہ ہے کہ کوئی نہیں؟ وَأَيْدِيَكُمْ اگے کا بین ہے، تو فرماتے ہیں کہ غایت مغیّہ کے حکم میں داخل ہے۔ ایک نہ فرمایا، اور دیکھو قولہ مع المرفقین والکعبین، اشارہ ہے یعنی جڑا متن ہے
اشارہ غایت کے دخول کی طرف فی قول عز و جل و ایدیکم الی المرافق میں غایت داخل ہے غسل میں، وقولہ وارجلکم الی الکعبین میں یہ غایت داخل ہے کس میں؟ مغیّہ میں داخل ہے، یعنی دو میں دھونے فرض نے۔ اور تحقیق وارد ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کما اخرجہ الدارقطنی والبہقی ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو سرکار گھماتے پانی کو اپنے مرفقین پرو لکھا جے تھلے کہ بھئی مسلم شریف کی اس حدیث سے تو اعتراض کیا تھا نا، مسلم شریف حدیث موجود ہے واضح کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا حتیٰ کہ آپ نے اشراف العدد جی شروع ہوئے آپ عدد میں ایتھوں تک توتا، پھر آکھیا کہ ہا قضا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودع۔ تم داخل ہوئے کہ کون نہیں ہوئے؟ چلو ہو گیا۔ قول مصنف شارح رحمہ اللہ کا اور خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، یعنی حال کون حاضل حکم پچھلا بھی غایت مغیّہ وچ داخل ہے، درا حال ہے کہ یہ حکم مخالف ہے امام ظفر رحمہ اللہ کے، یا مخالف ہے حاضل حکم، مخالفت کی اس حکم کی خلاف کرنا امام ظفر کے لیے، وقضال مالک رضی اللہ عنہ روایت وہ بھی کہتے ہیں داخل نہیں ہے، اور دوسری روایت امام مالک رحمہ اللہ سے مثل اس کے جو گئے اس کی طرف ہمارے تین ائمہ، اور اسی کے ساتھ قول کیے امام شافعی امام احمد رضی اللہ عنہ نے قضا ذکرہ العینی فی البنایا شرح ہدایہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گل گئی مک جی، ہن امام ظفر رحمہ اللہ دی دلیل کی شے وے لأن الغایۃ لا تدخل تحت المغیّات، ان کرے جوے اختیار کیا ہے حل المشکل صاحب حل المشکلات نے جڑے باقی شارے نے، انہوں آکھیا ان الغایت ان الغایت الغایت ال کہ یہ الف لام جو ہے وہ غایت پر عہد کا ہے، معنی یہ ہے کہ یہ غایت کیڑی الہ تو بعد ایتھے جڑی غایت ہے انج یہ غایت نہیں داخل اندہ ظفر رحمہ اللہ اندنے انج گل نہیں امام ظفر رحمہ اللہ کہ مطلقاً قانون ہے، خاص جزئی قانون نہیں ہے، اور اس میں خطا ظاہر ہے، اس لیے کہ جزمی بات یہ ہے کہ شارع یعنی عبید اللہ رحمہ اللہ در پے ہیں استدلال کے امام ظفر رحمہ اللہ کو، انہوں نے دلیل کیا دی ہے کہ یہ کیوں نہیں غسل کے حکم ہے، دلیل ان کی یہ ہے کہ غایت مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہوتی، مطلقاً بیان کیا، قانون بیان کیا ہے، دلیل دی انہوں نے تے اوالا ما ذکر اور با مطابق اس کے کہ ذکر کیا اس کو ہوگا دعویٰ اور دلیل، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں وہ تو دعویٰ اور دلیل متحد ہو گئے ہیں، دعویٰ بھی کیا ہے کہ یہ غایت داخل نہیں ہے، تو دلیل بھی کیا ہے بے مرفقین کعبین داخل نہیں ہے، اس لیے کہ مرفقین کعبین داخل نہیں ہے، بھئی جدو مراد غایت کو ہی لیا ہے تو دعویٰ دلیل کو ہو گئے نا، پہلے دلیل دعویٰ کی ہے کہ یہ دونوں داخل نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں داخل نہیں ہیں، تو لہذا بھی انج نہیں تقریر ٹھیک بھئی سنیں حاصل الاستدلال یہ ہے کہ مرافق اور کعبین یہ غایت ہیں کس کی، اور غایت نہیں داخل ہوتی، اے قانون اصل بیان کیتا ہے جی، امتحان کری میں اگر تو کہے اے جی بیان کیتا ہے نا وجہ استدلال کہ ان المرافق والکعبین غایت والغایت، تو لہذا نتیجہ ہے کہ مرافق اور کعبین یہ جو ہے نا یہ غایت ہے مغیّت کے تحت داخل نہیں ہے، تو صغرا کبرا بنائے نے نا، اگر تو کہے کہ اگر مراد لیا جائے کبرا سے کلیہ، کیڑا کبرا المرافق والکعبین
مراد نہ بل غایت لا تدخلو ایک کبرا ہے نا، پہلا تو صغرا ہو گیا نا. اگر مراد لیا جائے کبرا سے کلیہ تو بطلان اس کا ظاہر ہے. کیڑا کہ کوئی بھی غایت مغیہ میں بھی غایت کا ہر فرد نہیں داخل بل افلام استغراقی بنائیں تو یہ کبرا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب کریم کا جو فرمان ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جی تو یہاں سرکار مسجد اقصی کے اندر گئے تو یہاں داخل ہے غایت مغیہ میں. اور اگر مراد لیں کہ الغایت سے جزیہ مراد ہے کلیہ نہیں ہے تو پھر شکل اول نہیں بنتی، کیونکہ شکل اول میں جی گل کرو نہیں کرنا. شکل اول میں اچھی بول چو کوئی گل نہیں ایشا بس. تو جواب دے رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مراد وہ کلیہ ہی ہے ہر غایت، لیکن وہ کلیہ مقید ہے اس صورت کے ساتھ جب کہ نہ دلالت کرے دلیل اس کے خلاف پر. ہر غایت مغیہ میں داخل نہیں، ہاں کوئی دلیل پائی جائے جو بتائے کہ یہ غایت مغیہ میں داخل ہے تو وہ مستثنا ہوگی. جی بائیں طور کہ اب تقریر یوں کریں گے کہ ہر غایت کل غایت الغایت کل غایت لا تدخل تحت المغیہ، مگر جب کہ دلالت کرے دلیل اس کے وہ کون سی ہے؟ ھذا غایت التوجیہ لاستدلالہ. جی اچھا جی ہوں سنا جی. اور مشہور کتب الاصول میں دلیل پکڑنے میں امام ظفر رحمہ اللہ کے لیے استدلال ہے بتعارض الاشیاء. کیا ہے؟ اشباہ. اصل میں وہ کہ بعض جگہ میں داخل ہوتی بعض جگہ نہیں ہوتی تو وہ فرماتے ہیں شک نہ داخل کوئی نہیں. جی نہ ہر جگہ غایت مغیہ میں داخل ہے نہ ہر جگہ خارج ہے. بے مشہور جو کتب الاصول میں جو دلیل لکھی نا امام ظفر کی وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اشباہ میں تعارض ہے، کہیں داخل ہے کہیں داخل نہیں ہے. مثلاً کہ میں تقریر اس کی یہ ہے کہ اشباہ اس غایت کے تحقیق متعارض ہیں، کیونکہ بعض غایت نہیں داخل جیسے اتم الصیام رات داخل ہے روزے نہیں، اور بعض ان کے داخل ہیں جیسے حفظت القرآن من اولہ. ان سورہ والناس داخل ہے کہ کوئی نہیں داخل ہے. پس واقعہ ہو گیا شک اس غایت کے بھی غایت مغیہ بھی داخل ہے کہ نہیں، اور شک جو ہے اس کے ساتھ تو کوئی شے ثابت نہیں ہوندی تے اسی دے وہمیات نال عقیدے ثابت کر دے ہیں. کندے نال وہم خواباں نال اسی عقیدے ثابت کر دینے ہیں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کچھ سمجھ آ رہی ہوں ایدے ویخ بھئی مشہور بھی اے دلیل دیتی ہے تو شک جو ہے نا وہ نہیں ثابت ہوتی اس کے ساتھ. اے آگی تقریر. اور مولانا عبدالحی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تقریر وجوہ فاسدہ سے ہے. یہ تقریر بھئی جڑی اے بھی تقریر کیتی گئی نا کتب الاصول وچ کیے وجوہ فاسدہ سے. اس پر سوال ہے جی، اس پر سوال ہے کیونکہ کہا گیا ہے کہ نہیں خالی بھی اسی پوچھ دیں یا یہ کہ ہو ان تکون تعلمو کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ غایت کس جنس سے ہے یا نہیں جانتے. بھی یہ جو غایت ہے آپ کے سامنے کوئی بھی یہ کس جنس سے ہے، یہ داخل ہے یا خارج ہے، یہ پتہ ہے یا پتہ نہیں. اگر تو کہے کہ بھئی بے شک تو نہیں جانتا جی تو بس تو نے اقرار کر لیا اپنی جہالت کا.
اور ومن عالم حجتن علی من لم یعلم جی، اور جو جانے حجت کو اس پر جو نہ جانے، یہ تو اس قبیلے سے ہو گیا جی۔ اور اگر تو کہے کہ ہم نہیں جانتے تو پھر شک باقی نہیں ہے، باطل ہو گیا تیرا قول بے قول کا۔ بھئی اے جڑی غایت غایت جڑی سامنے میں اندے وچ اے مغیّا وچ داخل ہے کہ نہیں، جے تینوں پتہ ہے تو پھر شک نہیں، تو جے پتہ نہیں تو پھر شک ہی کوئی نہیں جی، پھر تو گل ہی نہیں جی، روڑا پہ گیا جی۔ اور کبھی دلیل پر قد یستدل لہ ایذن، اور دلیل پکڑی گئی امام ظفر رحمہ اللہ کے لیے بھی بائیں طور کے وجوب غسل اس کا جو کعب سے اور مرفق سے پہلے ہے، یہ تو متیقن ہے۔ گٹیاں تو اگاں تے ارکاں تو تھلے باواں اے تاں، اور دخول مرفق اور کعب کا مشکوک ہے، پس اخذ بالمتیقن ٹھیک ہے، اور مشکوک کو گرانا اولا ہے۔ بعد نے این تقریر کی تھی امام ظفر رحمہ اللہ قول دی، جواب اس سے یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ یہ مشکوک فی ہے۔ کون؟ کیونکہ غایت وہ جو ہو صدر کلام کے جنس سے داخل ہوتی ہے کس میں، تو یہاں تو اسی طرح ہی ہے، ساری بائیں موڈے تک۔ یہ پچھلی تقریر آ گئی ہے، پچھلی آئندہ معنی کریے۔ اور اسفل الذقن، پس پورے ہو گئے چہرے کے حدود اطراف اربع سے، پھر عطف ڈالا وجہ پر اپنے قول کا، اور یدین اور رجلین مال مرفقین والکعبین، یہ بھی فرض ہے، خلاف ہے واسطے امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ آپ کے نزدیک نہیں داخل مرفقان اور کعبان غسل میں اور دوڑے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے کہ غایت نہیں داخل ہوتی مغیّا کے تحت، اب بعد ترجمہ کرے جنہیں کرنا ہے۔ وَنَحْنُ نَقُول، جواب مولانا عبید اللہ صاحب بھی ہماری طرف سے، مراد ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ اور آپ کے صاحبین کی طرف سے، اور ہم کہتے ہیں سنیں جی، اگر ہو غایت اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر نہ داخل ہو اس میں کلمہ الہ تو نہ شامل ہوگا اس غایت کو صدر کلام۔ اگر کلمہ الہ داخل نہ ہوتا تو نہیں داخل ہوتی یہ غایت تحت المغیّا، جیسا کہ اتم الصیام جی، اگر یہاں الہ نہ ہوتا تو رات صدر کلام جو ہے نا روزہ پورا کرو، یہ لیل کو شامل نہیں تھا، اب الہ آ گیا ہے، لہذا یہ غایت جو ہے نا اللیل یہ مغیّا میں صوم میں داخل نہیں ہے، اور سمجھے ہی۔ اور اگر ہو غایت اس حیثیت سے کہ شامل ہے غایت کو صدر، یعنی مغیّا اگر کلمہ الہ نہ ہوتا جیسا کہ متنازع فی ہے، کون کا بین اور متنازع فی، تو داخل ہوگی غایت مغیّا کے تحت، کیا ہوگی؟ آگے سمجھے اے بیان کیتا کہ نہ مولانا عبید اللہ رحمہ اللہ نے جو شارح ہیں وقایہ کے، اس بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ نحویین کے لیے الہ میں 4 مذہب ہیں، بھائی الہ کا مدخول غایت مغیّا میں داخل ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں نحویوں کے 4 مذہب ہیں۔ سنیں یہ پھر پڑھ دیں اگلی گل الب واپس آؤ، پھر کام لمبا ہوگا تو اوکھے ہو گئے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ،
غرض اس عبارت سے ثابت کرنا ہے مذہب مختار کو کہ یہ داخل ہیں یہ، اور رد کرنا ہے امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بائیں طور کے عدم دخول مطلق غایت کا ممنوع ہے کہ کوئی بھی غایت، بلکہ غایات اگر ہوں اپنے ما قبل کی جنس سے تو، اور اگر نہ ہوں تو ایشا بس اے گل دسی جی قولہ یدخل تحت المغیا، جی یدخل مغیا، اور آخری جملہ نظر آ رہے ہیں؟ اچھا جی دھیان کرا جب وارد کیا گیا لا اعتبار تناول و عدم ہی لدخول و عدم، جیسا کہ اختیار کیا اس کو شارع نے یہاں بے وجوہن، یہ جو کہا ہے نا شارع نے جو تقریر کی ہے جی کہ اگر ما قبل شامل نہ ہو الا کے ما بعد کو تو، یعنی اگر نہ داخل ہوتا اس میں کون تو ہوتا تو یہ داخل نہیں ہے الا کی، جب الا آ جائے، اور اگر شامل ہو تو ہے۔ سنیے گل آندن اس پر جو ہے نا وارد کیا گیا بے وجوہ، اعتراض ہے اس پر کیا میں نہ ہونے نے ادھر دماغ کھولیا جا رہا ہے، تو شرارتی نہیں بنایا جا رہا ہے، تھوڑے سامنے ایک چیز نے پوری کوشش کر کے مولانا عبدالعزیز صاحب کھول کے رکھ دینے جی بھی جاگو بھائی۔ منہا ان میں سے یہ ہے کہ یہ بات منقوض ہے بقولہم صمت ایاما من السبت الی الجمعۃ، روزہ رکھا میں نے دنوں کا ہفتے سے جمعے تک، تو دنوں دی جنس وچ ہے کہ کوئی نہیں ہے نا، کیونکہ جمعہ ایام کی جنس سے ہے، باوجود ہے کہ عرف میں مطلب ہے کہ جمعہ داخل نہیں ہے، میں جمعرات تک جمعرات روزہ رکھا، جمعے تک رکھا تو جمعہ داخل، حالانکہ غایت مغیہ میں مغیہ غایت کو شامل ہے جی، تو جواب دیا گیا اس سے بائیں طور کے جمعہ اگرچہ ہے ایام کی جنس سے لیکن ایام نہیں ہیں متناولہ جمعے کو، جیسا کہ تناول ید کا مرفق کو، انج تو نہیں نہ جڑے جی، اور عبرت محض وہ تناول کے لیے ہے نہ کہ جنس ہونے کے لیے ہے۔ دوسرا سوال ومنہا کہ یہ بات منقوض ہے ان کے قول، کسے بندے آکھیا بے تو حاض البستان من حاض الحائط الا، کیونکہ نہیں داخل الا حاض الحائط جو ہے نا وہ حائط داخل نہیں، میں اتھو لے کہتے ایسے کندھ تک زمین بیچی ہے تو کندھ داخل نہیں ہوندی وچ، حالانکہ زمین ساری ایک ہی ہے یار، کیونکہ نہیں داخل باوجود ہے کہ وہ مغیہ کی جنس سے ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ منقوض ہے عربیوں کے اس قول کے ساتھ بھئی انت طالق من واحد الی ثلاثۃ، تجھے طلاق 1 سے 3 تک، کیونکہ غایت جن سے مغیہ سے ہے، بھئی غایت بھی تو طلاق ہی ہے نا، تے مغیہ کی ہے طلاق کی ہے، الا تو پہلے مغیہ تے بعد غایت، اج تک یہ کوئی پکا، باوجود ہے کہ یہاں کون ثلاثہ بلکہ واقعہ ہوں گی 2 ہوں گی۔ چوتھا سوال ہے کہ یہ بات منقوض ہے عربیوں کے قول لہو علیہ دراہم من واحد الی، اشرا بھی کی ہے دراہم کے درہم کے کوئی نہیں جی داخل ہے، پس بے شک لازم آئے گا اس اقرار کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کتنے، تو سارے میں دیکھ لو داخل شامل ہے لیکن داخل کوئی نہیں ہے جی، تو جواب ان سے وہی ہے جو پہلے گزر گیا ہے کہ صرف جنس ہونا کافی نہیں ہے بلکہ جیسے تناول بھی تو ہونا، جیسے یہ شامل ہے ان کو اس طرح شمول نہیں ہے، یہ علیحدہ چیزیں ہیں جی، جنس تو ایک ہے۔ 5واں سوال کہ یہ منقوض ہے، ہن دوسرے سوال نہیں، یہ پہلے سے نا داخل والے
کہ یہ منقوض ہے اور صورت کے ساتھ جب قسم اٹھائی کسی نے کہ لا یکلم فلانا الی غد، نہیں کلام کرے گا فلانے سے غد تک، کیونکہ نہیں داخل غد، باوجود کہ اگر نہ ذکر کرتا الی الغد اور اکتفا کرتا لا یکلم فلانا تو البتہ شامل ہوتا یہ جمیع مستقبل کو، پھر بڑا کی ہونا سی ہمیشہ، تو آکھے نا بھی اگر الہ نہ ہو تو شامل ہو تو وہ داخل ہوتا ہے، تو حالانکہ یہاں تو الہ نہ ہو تو شامل تو ہے، آگے جانی تھی قسم، تو الہ نے یہاں روک دی ہے، تو اب یہ داخل کوئی نہیں ہے، کون؟ غد نہیں ہے داخل، اس تو پہلے کلام کرے تو انس ہوئے گا، غد وچ کرے گا تو انس سنیں۔ اور جواب اس سے یہ ہے کہ قسمیں مبنی ہیں کس پر، اور عرف کبھی مخالف ہوتا ہے لغت اور وضع کے مقتضا کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او دھیان وہ چھٹا سوال کہ یہ منقوض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کیونکہ غایت نہیں ہے مغیّا کی جنس سے۔ کون غایت کون ہے؟ مسجد حرام، مسجد اقصی، مغیّا کون ہے؟ مسجد حرام، او بکری ہے، اے بکری ہے جی۔ تو باوجود ہے کہ غایت داخل ہے کس میں؟ سونے اندر تشریف لے گئے نا جی۔ جواب یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے دخول غایت کا آیت میں جی، یہ دخول نہیں ہے، اور نہیں نقصان اس میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دخول مسجد اقصی میں ثابت ہے کس کے ساتھ؟ اور حل المشکلات میں یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو، یعنی ہم کہتے ہیں کہ پہلا جواب یہ ہے کہ آیت میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں تسلیم کرتے دخول کس کا؟ غایت کا، یعنی ہم کوئی عرض نہیں ہے، اور اس میں نقصان بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر جانا جو ہے وہ تو حدیث سے ثابت ہے، تو بات تو قرآن کی آیت کی ہو رہی ہے کہ وہاں جو ہے نا غایت مغیّا میں داخل نہیں ہے۔ اب جو سرکار اندر تشریف لے گیا وہ اس الی المسجد الاقصی کی وجہ سے نہیں، وہ تو حدیث سے ثابت ہے جی۔ یہ گل سمجھ آ گئی؟ ایشا بس جواب آ گیا۔ اچھا ہوں دوجی گل ہے اس کا جواب دینا ہے۔ حل المشکلات میں یہ یوں تقریر کی ایسا ہے، اس سوال کی جواب کی کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ مسجد اقصی داخل ہے کس میں؟ سیر میں داخل ہی نہیں ہے۔ کیویں جی؟ اس لیے کہ محض ہوگی مسجد اقصی داخل کہ اگر داخل ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب سے اور نکل جاتے دوسرے جانب سے، تو پھر یہ تھا نا کہ جو ہے نا بھی غایت مغیّا میں داخل ہوئی ہے، سیر تے ہی ہوندے نے بھی ایک پاسوں موڑو دوسرے پاسوں نکل جاؤ، تینج تو ثابت ہی نہیں، سرکار جدھروں گیا ادھروں واپس آئے جو اسے دروازے تو جی سنیں جی۔ اس لیے کہ محض ہوتا ہے اچھا جی من جانب آخر ولیسا کذالک، بلکہ سرکار داخل ہوئے ہیں مسجد اقصی میں اور تشریف لے گئے صخرہ تک، پھر سرکار چڑھے صاعدہ چڑھے اس جگہ کی طرف کہ اللہ نے چاہا، جیسا کہ مشہور ہے معراج کے قصہ میں۔ لہذا یہ دخول نہیں پایا گیا۔ دخول ہوتا ہے بھی ایک پاسوں جانا دوجے پاسوں نکلنا، وہ ایک ہونے۔ مولانا عبداللہ صاحب کہتے ہیں واہ 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 لیسا بھی شے، یہ تو چنگی تو کیوں جی گل کیتی ہے، کیونکہ اعتبار دخول کا من جانب خروج من جانب آخر، یہ تو سیر، اس کو سیر کے مفہوم میں داخل کرنا یہ اس قبیلے سے جس پر دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ بھئی دخول بھی تاں ہوندا ہے، سیر تاں ہوندی ہے بھی مسجد وچ ادھروں وڑو تو اگوں نکل جاؤ، تو جے اتھوں مڑ کے نکلو تو بھی مسجد دی سیر نہیں ہوندی، یہ ٹھیک ہے؟ قلعے کا دروازہ ایک ہی ہوندا ہے، تندر پھر کیا ہوتا ہے کہ قلعے سیر کر کے ہیں،
تو تاں اسی بگلے پاس نکلتا جی یہ تو گل کو نہ ہوئی جی اچھا جی علاوازیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خروج مسجد اقصیٰ سے ثابت ہے روایت فی روایت صحیح مسلم وغیرہ جی کہ سرکار واپس بھی آئے اور لکھے تھلے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براق لایا گیا میں اس پر سوار ہوا تک میں بیت المقدس آیا تو میں نے باندھا براق کو اس کنڈے کے ساتھ کہ جس کے ساتھ انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے پھر سرکار فرماتے میں مسجد کے اندر چلا گیا پس میں نے اس میں 2 رکعتیں پڑھائیں پھر میں واپس ثم خرج تو پھر میں نکلا تو یہ ثابت ہو گیا کہ اچھا جی مک کی گل او قولو بناءن کی بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ نحویین کے لیے الہ کے اندر کیا ہیں انہوں پڑھ لی پھر پڑھ دیں کہ مذہب بنا نے یہ دسیا کہ منصوب کیوں ہیں منصوب ہے یہ مفعول لہو ہے کس کا نقولوں کا یا یہ مفعول لہو ہے کس کا وتدخلوا کا یا یہ مفعول مطلق ہے اے بونے یا ذالک تفصیل بناء علی ان للنحویین فی الہ یعنی الہ کے ما بعد کے دخول میں ما قبل میں اور عدم دخول میں ما قبل میں نحویوں کے کتنے مذہب ہیں ہن واپس چلو اول دخول الہ کے ما بعد کا ما قبل میں کیا ہر جگہ غایت مغیّہ میں داخل ہوتی ہے الا مجازن مگر مجازی طور پر کبھی کبھی غایت مغیّہ سے خارج ہوتی ہے ایک مذہب میں ہر جگہ غایت کبھی کبھی انہوں پڑھ لو اور قول والاول محض مقدم کیا ہے اس کو کیڑا ہے جنی گل ہے باوجود ہونے اس کے مذہب للنحویین ضعیف یہ ضعیف ہے مذہب اگوار ہے جواب مقدم کیوں کیتا ہے انہوں آندنے لکونی وجودی کیوں دے بچے وے کی غائد مغیّہ میں داخل ہے یہ ہے کی شاید وجود ہے جی وجودی ہے اس لیے جی اور وجودی اشرف ہوتا ہے اور مقدم کیا ان دونوں کو آگے اشتراک آ رہے ہیں اور ثانی عدم دخول الا مجازن والثالث الاشتراک اور مقدم کیا ان دونوں کو کس کو اس کو بھی اور اگلے کو بھی کس پر اشتراک پر باوجہ ہونے حقیقت اور مجاز کے راجع اشتراک اور مقدم کیا ہے اشتراک کو رابع پر جو شارح نے بیان کیا ہے وہ آخری جو ہے باوجہ ہونے اس کے مشتمل کس پر وہ جو چوتھا ہے جی تو پس وہ الیق بالتاخیر ہے تاکہ تفصیل جو ہے وہ آخر میں آئے جی یہ ترتیب بیان کی ہے اچھا جی فی ما قبلہا فی ما مضاف محذوف ہے یعنی فی حکم ما قبلہ کہ ما قبل کے حکم میں داخل ہوتی ہے بیچ تو نہیں بڑھنا نا ما قبل تو حکم میں داخل ہونا ہے جی یہ جب کہ مراد لی جائے ما قبلہا سے کیا اور اگر مراد ما قبل سے حکم سابق لیں تو اب مضاف محذوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی اگر مراد ہی اس سے کیا ہے حکم ہے جی اور کس سے ما قبلہ سے مغیّہ ہو تو پھر یہاں مضاف محذوف ہے کہ بھی ما بعد ما قبل کے حکم میں اور اگر ما قبلہ سے مراد ہی حکم ہو تو پھر تو حکم میں داخل ہو جی ایک گل مک گئی قول الا مجازن الا وارد کیا گیا اس پر ان آکھیں الا مجازن آکھیں الا سوال ہے اس پر کہ وارد کیا گیا اس پر کہ اصل استثناء میں یہ کہ مستثناء منوں کی تے ایتھے مستثناء من ہو جڑا ہے نا او ہو رہے او حقیقت ہے تے اے جڑا مستثناء مجاز ہے حقیقت مجاز غیر نہیں کیونکہ پہلا حقیقی معنی بیان کیتا ہے نا تو یہاں اس طرح نہیں ہے جواب دیا گیا بائیں طور کے معنی مشارے کی کلام کا اس طرح ہے کہ دخول ما بعدہا فی ما قبلہا فی جمیع الاوقات اے مستثنیٰ منہ ہے فی
الا وقت المجاز ہے. اے ہن گل ٹک گئی جی. واہ ہوا ما اور وہ کون سا ہے وہ بھی کس وقت اور وہ جب کہ پایا جائے کرینہ جو مانے ہو کس سے تو پس اس وقت غایا مغیا میں اے پہلا مذہب آ گیا تو باس بھی آ گیا. وہ سمجھیو گل ہو ہن واپس چل. اور ثانی عدم دخول غایت مغیا میں بالکل داخل نہیں ہوتی مگر مجازن داخل ہوتی ہے. تو مجازن کا معنی سمجھا کو کرنا پایا جائے تو پھر داخل ہے ویسے داخل. اے دوسرا مذہب کنہ دا موڑا برج والے دا ناویاں دا اور کنہ دا جی جی او بے خود رو. بس ثانی حاضہ ہوا مذہب اکثر النحات یہ اکثر نحات کا مذہب ہے جیسا کہ ذکر کیا اس کو رضی نے شرح کافیہ میں اور تصحیح کی اس کی ابن ہشام نے مغنی اللبیب میں. ناوی نے ابن ہشام جنہاں دی قطر و ندات شرح قطر و ندات انشاءاللہ پڑھنی ہے تو مغنی اللبیب بھی انہاں دی ہے جی جی وہ جڑا مولوی صاحب آئے سے بھی میں نے جڑا تو مغنی کٹ دے ابن قدامہ دی تے تیرے ابے فری کٹ کے دیتی سے مغنی لبیب تھلے پہ تو سا کہ یار تے میری سمجھ نہیں ہوتی تو نہ کہ پہلے پڑھ کے آ سمجھ نہیں ہوتی تے جی جی ہاں تو اے جڑے نا بھئی اس کے اندر یہی تصحیح کی کہ اکثر ناویوں کا یہی مذہب ہے کہ غایت مغیہ کے حکم میں داخل نہیں ہے مگر مجازن داخل ہوتی ہے جی. اور رضی تعارف لکھا جائے محمد بن حسن استربادی نحوی رضی الدین علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ نئی تالیف کی گئی کافیے پر بلکہ ولا علی غالب کتب نحو مثلہ جامعاً و تحقیقاً بے جڑے نے رضی نہیں شرح کافیہ تے پیری سارا سال انہوں ساری پڑھا دے تے 4 سال چاہیے سن بے جڑے رضی شرح کافیہ لکھی ہے نا علامہ جلال الدین سیوطی فرماندے نے یہو جی کتاب کمال ہے قانون ہی قانون سارے جی فتداولہ الناس واتمدوا علیہ اس میں ابحاث کثیرہ ہیں اور مذاہب ہیں ین فارد و بہا جو خود انہیں بیان کیتے نے جی سنے ہی تے تالیف کول فارغ ہوئے سی رضی 686 وچ اے شاباش جی. تے ابن ہشام ہے نا عبداللہ بن یوسف بن احمد حنبلی نحوی معروف ابن ہشام ابو محمد جمال الدین انہاں دی کتاب ہی مغنی اللبیب عن کتب العاریب تے قطر النداء تے نال شرح قطر النداء بھی ہے. ابن خلدون جڑا ہے نا بڑا مشہور بندہ اس آکھیا ہے اسی ہمیشہ مازل نہ اسی ساں مغرب دے علاقے چ اسی سندے ساں مصر وچ ایک علامہ پیدا ہویا ہے ان دا نام ابن ہشام ہے. او چوکھا ناوی سیب وے نالوں بھی انہا من سیب وے بسیب وے نال بھی او انہا ہے تے او سی اے ابن ہشام نحوی جی. ایڈے ایڈے بڑے بندے محنت کیتی ہیں جی جی اے پیچھے ذرا برداشت تے حوصلے ٹھیک سن تعریف سن کے برداشت کر جاندے سن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے 2 مذہب آ گئے نہیں والثالث والاشتراک. تیسرا مذہب ہے کہ اشتراک ہے کہ غایت مغیہ کے حکم میں داخل ہوتی بھی ہے دونوں معنوں میں مشترک ہے. یہ مسئلہ کیڑا کہ غایت مغیہ کے حکم میں ہے بھی اور نہیں بھی یہ اشتراک ہے. قول والثالث والاشتراک جزمی بات ہے ان کے کلام سے یہاں و کلام فی توضیح کیا کہ ایک ہندہ اشتراک معنوی ایک ہندہ اشتراک لفظی کہ مراد اس سے کیا ہے اشتراک لفظی ہے جی. اور حمل کرنا ہے اس کو اشتراک معنوی پر جیسا کہ صادر ہوا ہے فاضل عبداللہ لبیب بن عبدالحکیم لاہوری سے. سیال کوٹی دے پتر نے علامہ عبدالحکیم سیال کوٹی دے پتر عبداللہ اللبیب جی. علامہ عبدالحکیم سیال کوٹی نے نا وہ پہلوں نے نا مولانا عبداللہ صاحب کو سارا کٹھا سی نا بھی انہوں دے بیٹے نے جڑی گل آکھی ہے نا فی تلوی پر حاشیہ لکھا ہے تے یعبان حسباک وسیاک وہی نیزن یار دو علیہ بھی انہوں نے آکھا بھی
اشتراک معنوی مراد ہے. کیا ہے؟ حالانکہ اشتراک معنوی نہیں بلکہ کیا ہے. تو انہاں جڑا آکھیا نا جی بھی اس پر سوال اولاً وہ یہ ہے کہ مذہب اشتراک لفظی کا غیر معروف ہے کن میں؟ انہاں جڑی گل آکھی، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا لا تدل علی الدخول ولا علی، بلکہ ہر ایک دونوں سے محمول ہے کس پر، اور یہی مختار ہے وہ کہ ذکر کیا اس کو سعد الدین تفتزانی نے تلوی میں. فما دمی ہی ہو جائے گا یہ پنجواں مذہب، یہ تو پھر پنجواں مذہب بن جائے گا کہ اشتراک معنوی ہو جی. حالانکہ اس کا تو قائل کوئی نہیں ہے جی. اگر تو کہے کہ مذہب مختار تو وہ رابع ہے جو آگے آ رہا ہے، جو خود مولانا عبید اللہ صاحب نے بیان کیا ہے، کیونکہ حاصل اس کا یہ ہے کہ الہ نہیں دلالت کرتا کس پر، بلکہ ہر ایک دونوں میں سے گھومتا ہے کس کے ساتھ. تو غایت اس کی یہ ہے کہ معتبر اعتبار کیا انہوں نے دلیل کا کس سے، اور وہ شامل ہونا صدر کا اور عدم شامل. بھی صدر شامل ہے کہ نہیں ماں بات کو، اس یہ وضاحت کی جو پیچھے پڑھ کے آئے ہو جی. تو میں کہتا ہوں کہ مذہب مختار مذکور ان کی کتب میں مال مذہب رابع، یہ مغیر اس کے پس کیسے ہوگا عین اس کا، اور بعض آ کے بھی کچھ ہے وہ نہیں، اور بھی متذاہب بتلک المذاہب نہیں حسر دخول کی دلیل اس کے عدم کا کس میں تناول اور عدم میں، بلکہ وہ ان کے نزدیک عام ہے ایسے، پس کیسے ہوگا یہ خود یہ مذہب ہے نہیں. اگر تو کہے کہ شاید کہ شارع مطلع ہوا ہو بعض ناویوں کے قول پر اشتراک، تو میں کہتا ہوں ہاں اگرچہ ہے یہ احتمال، لیکن خالی ہیں نحو کی کتب معتبرہ اس کے ذکر سے جی. کس سے؟ اس کے ذکر سے. اگے غلطی جی لفظ جی عدلو اولو نہیں جی، عدلو دلیل علی عدم اعتبار ہی ہے جی، کہ جب کتب نحو ساری خالی ہیں اس کے ذکر سے تو پھر یہ عدل دلیل ہے کہ یہ معتبر نہیں ہے بالجملہ. پس تھا مناسب ان کے لیے یہ کہ نہ ذکر کرتے اشتراک کو اور ذکر کرتے کس کو، مذہب تحویل کو. اچھا جی چوتھا مذہب دھیان کریں میں ابر رابع، اور چوتھا مذہب یہ ہے کہ دخول ہے غایت کا مغیہ میں اگر ما بعد الہ کا ما الہ کے ما قبل کی، اور عدم دخول ہے غایت کا مغیہ میں اگر نہ ہو اس طرح. اگر اس طرح نہ ہو تو یہ کیا ہے، دخول نہیں ہے. قول اوبر رابع اختیار کیا اس کو ابن الحمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر کے مؤلف نے تحریر الاصول میں، کس میں؟ علیحدہ کتاب جو نہ دیجیے تحریر الاصول، کہ یہ بات کہ الہ نہیں دلالت کرتا کس پر، نہ، اور کل گھومتا ہے کس کے ساتھ، اور رد کیا ہے اس مذہب، رد کرتا ہے اس مذہب رابع کو بیں طور کہ نہیں لازم دخول کی جنسیت سے اور اس کے عدم سے عدم اس کا، مگر یہ کہ ثابت ہوگا استقراء دخول کا عند العدم جنسیت و عدم ہی عند عدمہا. پس حمل کیا جائے گا اس پر حمل کرنا عام اغلب پر. بے اغلب یہ ہے کہ دخول ہو شامل ہو تو غایت داخل ہے، اور اگر شمول نہ ہو تو غایت داخل نہیں ہے. اغلب اسی طرح ہے. اس کا خلاف بھی مجھ پہ کتنے سوال آئے جی سمجھیے گل. فہذا واپس چلو. پس یہ مذہب رابع موافق ہے اس کے کہ ذکر کیا ہم نے اللیل میں اور مرفق میں، اور پیچھے میں دسے چونکہ ثم اتموا الصیام الی اللیل میں یہ جو ما قبل ہے ما قبل کو شامل نہیں، ما بعد کو شامل نہیں، لہذا غایت مغیہ میں داخل نہیں، لیل صوم میں داخل نہیں ہے. اور مرافق میں چونکہ ما قبل ہاں شامل ہے اس لیے غایت مغیہ میں داخل ہے جی. آگے سمجھے ایشا بس جی. تو مذہب رابع جو ہے یہ موافق ہے معاذ اس کے جس کو ہم نے ذکر کیا کس میں اتم الصیام الی اللیل میں اور کس میں مرافق میں جی.
یہ وہاں داخل ہے، شمول ہے لہذا داخل ہے، شمول نہیں ہے لہذا داخل نہیں ہے جی، اور سمجھے ہی اے شاباش سے او ویکھو نا فہذا المذہب، یعنی جب پہچان لی تو نے یہ تفصیل تو ہم کہتے ہیں کہ مذہب رابع موافق ہے اس کے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے، کیونکہ لیل جب کہ نہیں ہے اپنے ما قبل کی تو نہیں داخل ہوگی لیل تحت المغیّہ یعنی روزے میں، اور مرافق جب کہ ہیں اپنے ما قبل کی اے تو تقریر کر دیتی جی، شرح دی بے تقریر اے جی، اور اس میں بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ رابع جو ہے نا مذہب رابع یہ موافق ہے ما ذکرہ سابقاً کے، اس لیے کہ مذہب کا مبنا، مذہب رابع کا مبنا تو مجانست اور عدم مجانست پر ہے کہ ما بعد ما قبل کی جنس ہے کہ نہیں ہے، شمول کی تو بات نہیں، ما قبل تو شمول تھا، یہاں یہ ہے کہ وہ اس کی جنس ہے یا کہ اس کی جنس نہیں ہے، اور مبنا ما ذکرہ کا علی تناول صدر الکلام، بعد میں تناول ہی ہے، پیچھے دیکھ لو وہ جی کہ اگر الہ نہ ہو تو ما قبل ما بعد کو متناول ہے یا کہ نہیں ہے جی، وہ اور ہے، اور مذہب رابع یہ ہے کیا نہ مجانست ہے کہ نہیں ہے، کہ ما بعد ما قبل کی جنس سے ہے کہ نہیں ہے، پیچھے تھا کہ ما قبل ما بعد کو متناول ہے کہ نہیں ہے، یہ تھے کہ ما بعد ما قبل کی جنس ہے کہ نہیں، تو دونوں میں فرق ہے جی، کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کی طرف کہ جمعہ داخل ہے قائل کے قول سم تو من السبت، یہ مذہب رابع پر کیا ہے داخل ہے جی، کیوں تجانس پایا گیا کہ نہیں، اور نہیں داخل ما ذکرہ سابقاً پر جو پہلے کہا تو اس کے مطابق داخل نہیں ہوتا، کیوں لعدم وجود تناول، تناول کوئی نہیں ہے جی، سنیں ہی اے سوال ہو گیا بیڑا نہ کہنا کہ مذہب رابع ہماری بات کے موافق ہے، موافقت کوئی نہیں، مخالفت ہے جی، پیچھے اور چیز تھی یہاں اور چیز ہے، تو جواب یہ ہے بائیں طور کے غرض شارع کی یہ ہے کہ نحویین کی مراد جنسیت عدم جنسیت سے وہ تناول اور عدم تناول ہے جو ہم نے پیچھے بیان کیا ہے جی، اور اس وقت لا ریب فی توافق میں دونوں باتیں موافق ہو گئی ہیں، دونوں باتیں، اور سمجھے ہی ایک منٹ نہ مانا کر رہا پھر چلتے ہیں جی، اول دخول الہ کے ما بعد کا یہ تو نہیں مانا کرنا پیچھے بھی، اچھا اچھا، اور ہم کہتے ہیں اگر ہو غایت اس حیثیت سے، اگر نہ داخل ہو اس میں کلمہ الہ تو نہ شامل ہوگا اس کو صدر کلام، تو دیکھنا شمول عدم شمول آکھے ہے نا، تو سنیں تو کیا ہوگا شام بھئی نہ شام بھئی کلمہ الہ اگر نہ داخل ہوتا تو کیا ہوتا نہ شامل ہوتا، تو نہ داخل ہوگی غایت تحت المغیّہ، جیسا کہ لیل سوم میں، اور اگر ہو کون الہ اس حیثیت سے کہ شامل ہو، یعنی اگر ہو صدر کلام اس حیثیت سے بھی الہ نہ ہو تو شامل ہو کون غایت کو ما بعد کو صدر، جیسا کہ متنازع فی ہے، تو داخل ہوگی غایت مغیّہ کے تحت، اور سمجھائی جی اگر اے گل کیتی بے نہ اتھے وضاحت کیتی، اگو چوتھا مذہب تے جنسیت عدم جنسیت ہے، اتھے تناول عدم تناول ہے، تو انہوں نے پھر جواب دیتا ہے بھی خلاصہ یہ دونوں کا معال ایک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ نحویین کے لیے الہ میں 4 مذہب ہیں، اول دخول الہ کے ما بعد کا، الہ کے ما قبل میں یعنی اس کے حکم میں، مگر مجازن، خروج مجازن ہے، اور ثانی عدم دخول یعنی غائد مغیّہ کے حکم میں داخل بالکل نہیں، مگر مجازن یعنی مجازن داخل ہے، اور ثالث اشتراک ہے، کیا ہے بغایت مغیّہ کے حکم میں داخل بھی ہے اور داخل نہیں بھی ہے، مشترک ہے دونوں معنوں میں جی،
تو وہ پھر جب مشترک ہے تو پھر مشترک کا قانون کیا ہوتا ہے؟ قرینے کے ساتھ تعین ہوتا ہے. لہذا قرینہ اگر پایا گیا خروج کا تو خارج ہے، قرینہ پایا گیا دخول کا تو اے مطلب ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اور رابع دخول کیا غائط کا مغیہ کے حکم میں اگر ہو ما بعد الہ کا الہ کے ما قبل کی جنس سے. اب اگر چوتھا مذہب جنس آ گیا اتنے سے شمول مغیہ والے پاسے ہوں تے جنس ہونا ہے ما بعد دا ما قبل دا تو فرق ہے جی. اور عدم دخول اگر نہ ہو کیا نہ ہو ما بعد الہ کا الہ کے ما قبل کی جنس سے اے گل کی تھی. پس یہ مذہب رابع موافق ہے اس کے جو ہم نے ذکر کیا ہے لیل اور مرافق میں. پیچھے کیتا نہیں ہوں اس تے سوال کیتا ہے کہ یہ کم الٹ ہو گیا جی. سمجھی گل؟ پہلے تین سمجھو جی. بہرحال پہلے تین بہرحال پس اول معارض ہے اس کے ثانی، کیونکہ اول یہ ہے کہ دخول ہے، ثانی ہے کہ بالکل دخول نہیں ہے مگر فتساوا یا یہ دونوں برابر ہو گئے، یہ دونوں برابر ہو گئے. اور ثالث جو ہے اور اشتراک وہ واجب کرتا ہے بھی تساوی کو کہ پتہ نہیں دخول عدم دخول دونوں برابر ہیں. جب برابر ہو گئے تو بس واقعہ ہو جائے گا شک کس میں؟ کلمہ الہ کے استعمال کے مواضع میں بھی ہن پتہ نہیں ایتھے اے دخول ہے کہ کوئی نہیں ہے جی. آگے جی سمجھے ایتھے شک واقعہ ہو جائے گا جی. اور سمجھے ہی اینو دیکھ ایک منٹ. اور اما ثلاثہ تو یہ دفع دخل مقدر تقریر اس کی یہ ہے کہ جب کہ نہیں عمل کیا گیا کس پر نہ لمحہ نہیں جے اے جے لیما لم ان جو ہے جی لیما کس لیے نہیں عمل کیا گیا مذاہب باقیہ پر بے چوتھے نو کیوں لیا تے تنہ نو کیوں چھڑے ہے لمحہ نہیں لیما سنے ہی دھیان کریں جی بھی اوگے تھے بھی دھیان رکھیو کوگو. تو حاصل و دفع یہ ہے کہ ماذ اختیار کیا ہم نے مذہب رابع اس لیے کہ عمل اس کے ساتھ یہ مذاہب ثلاثہ کا نتیجہ ہے کہ میں اس لیے کہ اولین وہ کیا ہے اور عدم دخول ہے یہ اولین ہے کہ نہیں تو یہ تو متعارضان ہے ظاہراً کہ نہیں متعارضان پس متساوی ہو گئے. تو پس واجب کیا انہوں نے کس کو بتساوی ہم شکا فی مواد دخول الہ کہ نہ ہو گیا کیونکہ ایک بچے بھی ہر جگہ دخول ہے ایک جگہ ہر جگہ دخول کو نہیں تو جب اکٹھے کرو گے تو شک پہ ہے کہ بھی دخول ہے کہ کوئی نہیں. اور اسی طرح اشتراک نے واجب کیا کس کو تو پس اس صورت میں کہ جب ہو صدر کلام کیا جیسے اتم الصیام الی اللیل عدم دخول معلوم ہے کیوں عدم تجانس کی وجہ سے. تو پس واقعہ ہو گیا شک کس کے ساتھ بدخول الہ کہ کیا وہ مستعمل ہے دخول میں یا کہ تو پس نہ ثابت ہوگا دخول شک کے ساتھ اس لیے کہ یقین سابق نہیں اٹھتا کس کے ساتھ صرف. اور اس صورت میں کہ جب ہوگا وہ شامل جب ہو متناول تو دخول معلوم ہے تجانس کی وجہ سے اور بدخول الہ واقعہ ہو جائے گا کیا نہیں بھی دیکھنا پیچھے نہ واجہ ہو کہ بھی اگر ما قبل ما بعد کو شامل ہے تب دخول ہے شامل نہیں ہے تو خروج ہے. یہ تو ہو گیا ویسے الہ کے بغیر. جب الہ لائیں گے تو اب الہ کے بارے میں تو تیسرا مذہب کیا تھا اشتراک ہے جی. اب پتہ نہیں چلے گا بھی داخل ہے کہ نہیں ہے. الہ نہ ہو تو ما قبل میں اگر تناول ہے تو پھر ما بعد ما قبل میں داخل ہے. اگر صدر کا تناول نہیں ہے تو پھر ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہے. لیکن جب الہ آ جائے گا تو الہ کی وجہ سے تو ان میں کیا آ گیا اشتراک آ گیا تب پتہ نہیں چلے گا جی. سمجھیے جی اے شاباش سے جی. تو بدخول الہ واقعہ ہو جائے گا کیا
شک کس میں؟ خروج میں. تو پس نہ نکلے گا نہ نکلے گا شک نکلے گا نہیں بابا جا اس کے جو گزر گیا، کیونکہ شک جہاں ہوتا ہے وہ تو یقین کو زائل نہیں کرتا جی. باب ہاض اس کے ساتھ ظاہر ہو گئی یہ بات کہ مراد من قول متن جو فتصاب یا ہے نا، نہیں ہے وہ کہ ذکر کیا اس کو میرے بھائی علامہ چلپی نے ذخیرۃ العقبہ میں کہ تساوی واجب کرتا ہے کس کو؟ اور مجہول ہے نا، کہ جب منع مجہول نہیں مشہور ہے جب دو چیزیں برابر ہیں تو تساقط ہوتی ہیں، تو یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ مجتہد کیسے عمل کرے گا متساویین میں سے ایک کے ساتھ جب دونوں برابر ہو جائیں گی. تو بسم اللہ بغیر مرجع کے تو بس نہیں جائز عمل کسی ایک کے ساتھ انتہا. یہ مراد نہیں جو انہوں نے کہا علامہ چلپی نے، بلکہ مراد ما ذکرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تساوی واجب کرتا ہے. تشہد بھی عبارت شارع فی توضیح جی اے شاباش سے سمجھے ہی. اور ٹھیک ہے، اچھا جی صبر. یہاں بحث ہے وہ یہ ہے کہ قول بے کون ہی حقیقتاً فی الدخول یہ مذہب ضعیف ہے، پہلا مذہب ہے، نہیں پہچانا گا اس کے لیے قائل. پس کیسے معارض ہوگا قول بے عدم دخول؟ اور وہ قول اکثر نحات کا اضافی تلوی، اکثر نحات کا قول ثانی ہے، پڑھ چکے پیچھے، اول کے تو قائل کا نہیں پتہ. تو یہ آپس میں معارض کیسے بنیں گے؟ معارض تب ہوں گے کہ دونوں قولوں کے قائل جو ہیں وہ دونوں برابر کے ہوں. تو یہاں تو پہلے قول کا قائل ہی نہیں پتہ جی. لیکن جواب دیا گیا ایسے کئی وجوہ کے ساتھ بھی معارض کس طرح بنیں گے. ایک یہ ہے کہ عدم معرفت قائل دخول کی یہ مسلم نہیں ہے. بابا جا جائز ہونے اس کے کہ شارع خود عالم بھی ہی ہو کہ شارع کو پتہ ہو وہ کون ہے جی، تب بھی تو نقل کیا ہے جی. اور کہتے اس میں پھر نظر ہے، کیونکہ صرف جواز عقلی نہیں کافی ہوتا ہے اس باب میں جی. دسو نا جی وہ کون ہے جی. اور ثانی اس کا یہ ہے اپنا جواب کہ انہو قد ذہب الیہ گیا ہے اس کی طرف عبد القاہر جرجانی. یہ جو اول مذہب ہے نا اس کی طرف کون گیا ہے؟ برخلاف ثانی کے، کیونکہ گئے اس کی طرف ابن مالک وحدہ ہو. کہتے اس میں بھی نظر ہے، کیونکہ ہونا اول کا مذہب جرجانی کا بعد صحت نقل ہی انو نہیں دفع کرتا اس کے. بھائی جرجانی کا اگر قول ہے تو اب اس قول کے اندر ضعف نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی. اور ہونا ثانی کا مذہب ابن مالک وحدہ ہو کا تو یہ خام خواہ باطل ہے، حالانکہ نحات نے تصریح کیا کہ وہ مذہب ہے کس کا؟ اکثر کا جی. سنیے ہاں اے شاباش سے. اور تیسرا اور نہ لکھے وہ اپنا ان تعارف ہے کندہ مگے آ رہے ہیں نا. ہاں تیسرا ثالث و تیسرا جواب کہ عدم معرفت قائل اول کی نہیں مستلزم اس کے کہ جس بات کا قائل نہ پتہ چلے خام خواہ وہ بات ضعیف ہی ہوتی ہے جی، بلکہ وہ دائر ہوتی ہے کس کے ساتھ کہ دلیل دیکھو اس کی دلیل کیا ہے. دلیل مضبوط ہے تو بات مضبوط ہے اگرچہ قائل پتہ نہ چلے جی. اور دلیل دخول کی کیا ہے؟ اور وہ کیا حمل کرنا ہے الہ کو کس پر؟ کہ ہر ایک کے ہونے میں کہ انتہائی غایت کے لیے ہوتے ہیں. اور حتیٰ میں مختار کیا ہے؟ ما قبل میں. تو جب حتیٰ میں ہے تو پھر الہ میں بھی ہوگا جی، جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ کس نے؟ مفصل میں، اور رضی نے شرح کافیے میں بھی جی. اور زمخشری تعارف لکھا جی محمود بن عمر بن محمد خوارزمی زمخشری حنفی جے تے وہ ہے معتزلیاں شمار کی طرح تفسیر کشاف اس دیے. لیکن یہ کہ جڑے نا کشاف بھی تفسیر حنفیہ دی تفسیر ہے جی، بھی حنفی مسئلہ کرنے جی جار اللہ زمخشری جی وہ کتابیں لکھی ہیں بہت ساری ہیں جی. اچھا جی اور دیکھو دو عبدالحق صاحب کہتے ہیں اس میں بھی نظر ہے، کیونکہ ہونا اس کا مختار حتیٰ میں، اگر حتیٰ میں یہ مختار ہو کہ ما بعد ما قبل کے حکم میں، تو یہ بات نہیں مستلزم ہونا اسی بات کا مختار کس میں بھی. اگر ایک کرفے چے مختار دوجے بچ بھی خام خواہ مختار بھی لازم نہیں ہوتا جی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ الہ اور ہے حتیٰ اور ہے جی. اس لیے تو رضی نے کہا ہے کہ ازر
دخول ہے ما بعد حتیٰ کا ما قبل کے برخلاف الا کے، کیونکہ ازر اس میں عدم دخول ہے مگر کس کے ساتھ؟ قرینے کے ساتھ. سنیں اے شاباش طبیعت بو جا رہے ہیں نا بابے دی گلاں سمجھو نا دماغ کھلے گا. جی ذرا تھوڑی مطالعہ کرو نا، شفقت فرماؤ نا. کدوں تے پڑھن لگے ہو جی ہن ایک ایک گل نو پھر بھئی او کھول کے لاہور تک لے جاواں تاں سمجھ آوے کہ کوشش کرو نا تھوڑی. یہ ساری گلاں پڑھیاں نے پیچھے مختلف فنوناں وچ انہاں وچ آئیاں نے تے انہاں دے اشارے نے تے مطالعہ کرو گے تو سمجھ آوے گی جی. اچھا جی کتوں مانا مانا کتوں رہندا ہن کرنا. اور بہرحال پہلے ثلاثہ یعنی پہلے جو 3 مذہب ہے، پس اول معارض ہے اس کے ثانی، پس دونوں مساوی ہو گئے. اس ہوتے علامہ عبدالحی صاحب نے گرفت کی ہے، پھر جواب دیے ہیں جی. اور ثالث کیڑا اشتراک والا واجب کرتا ہے تساوی کو بھی، تو بس واقعہ ہو گیا شک کلمہ الہ کے استعمال کے مواضع میں. بھئی اگر ما قبل شمول ہے تو داخل ہے، شمول نہیں تو داخل نہیں ہے تو ہوگا یقینی. لیکن جدو الہ آنا ہے تو ہون شک پینا ہے بھی ہون داخل ہے کہ نہیں، تو لہذا شک کی وجہ سے جنم کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہو سکتی. پس اللیل فی الصوم کی صورت کی مثل میں محض واقعہ ہوا شک تناول اور دخول میں، تو پس نہیں صاحب کی مطلب ہے کہ الہ کی وجہ سے یہ شک پڑا ہے. حالانکہ یہ اگر الہ کو نکال دیں تو ما قبل ما بعد کو شامل نہیں ہے، تو پس نہیں ثابت ہوگا تناول شک کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اور پڑھیا کہ نہیں؟ اور نزاع کی صورت میں، صورت کی مثل میں، اور جڑا جھگڑا ہے جی محض واقعہ ہوا ہے شک ما بعد کے خروج میں، بعد اس کے کہ ثابت ہے تناول صدر کلام کا اور دخول اس میں، تو چونکہ وہاں تو پہلے ثابت ہے داخل ہے، تو پس نہیں نکلے گا شک کے ساتھ. اگے اور گالی ومازا کرو جی منع کرو اس داؤں. چلو شاباش. اور اسفل الذکر پر پورے ہو گئے حدود کے وجہ کے حدود اطراف اربع سے، پھر عطف ڈالا وجہ پر اپنے قول اور یدین اور رجلین مرفقین اور کعبین کے ساتھ، خلاف امام ظفر رضی اللہ تعالی عنہ کے، کیونکہ امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں داخل مرفقان اور کعبان غسل میں، اس لیے کہ غایت نہیں داخل ہوتی مغیّہ کے تحت. اور ہم کہتے ہیں اگر ہو غایت اس حیثیت سے اگر نہ داخل ہو اس میں کلمہ الہ تو نہیں شامل ہوگا یہ صدر کلام کو، تو نہیں داخل ہوگی غایت مغیّہ کے تحت جیسے لیل صوم میں. اور اگر ہو غایت اس حیثیت کے ساتھ کہ شامل ہو اس کو صدر کلام جیسے متنازع فی، تو داخل ہوگا مغیّہ کے تحت، غایت داخل ہوگی مغیّہ کے تحت. بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ نحویین کے لیے الہ میں 4 مذہب ہیں. اول دخول غایت کے ما بعد کا، غایت کے الہ کے ما بعد کا الہ کے ما قبل میں مگر مجازن، اور ثانی عدم دخول مگر مجازن، اور ثالث اشتراک اور رابع دخول.